معرفت کے ساتھ. معرفت یعنی امام کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا. بس آج اس محفل میں ایک یہ چیز طے کر لیتے ہیں کہ کبھی اپنے ذاتی میرٹ سچ نہیں کریں گے. جب بھی کسی مشکل میں پڑھیں، جب بھی ذہن میں کوئی سوال آئے، جب بھی ہماری ذہن کی دہلیز پہ کوئی کنفیوژن قدم رکھے، جب بھی کسی بھی کنفیوژن سے دوچار ہوں، تو سب سے پہلے ذہن میں یہ لانا ہے اگر میری جگہ پہ وقت کا امام ہوتا تو کیا کرتا. اگر یہ دیکھ لیا ہم نے، اس پہ عمل کر لیا، ہماری زندگی سنور جائے گی کہ وقت کے امام کو اپنا آئیڈیل بنا لیں. اور بہت آسان ہے. کبھی سوال آئے ذہن میں تنہائی میں کہ ہم گانے سننے لگیں، سانگ سننے لگیں، تو یہ ذہن میں رکھو یا تو عقیدہ کمزور ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ ذہن میں رکھو کہ جس آنکھ سے میں موبائل چلا رہا ہوں اسی آنکھ سے امام زمانہ دیکھ رہے ہیں. یہ اس سوال کا جواب ہے جو پہلے سیشن میں میرے یہاں آنے سے پہلے مجھ سے کیا گیا تھا کہ ایسا کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے. ہمیں پتہ ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے پھر بھی نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا پھر بھی بولتے ہیں، ساری باتیں پتہ ہیں، لیکن کیا نہیں پتہ ایک چیز کا یقین نہیں ہے ہمیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے. اس احساس کو ڈیولپ کرنا ہے، اس یقین کو ڈیولپ کرنا ہے. اگر یہ احساس اتنا یقین ڈیولپ ہو گیا نا جتنا ہمیں سی سی ٹی وی کیمرے پہ ہوتا ہے، صرف اتنا، تو ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی کہ ہم غلط آدمی نہیں ہیں. ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ میں ٹیچنگ کرتا ہوں، چند اسٹوڈنٹس ہیں میرے، اگر میں نے کسی چیز سے منع کیا ہو، میرے سامنے اسٹوڈنٹس نہیں کرتے کہ وہ سر کھڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ تو ہے کہ کوئی بڑا دیکھ رہا ہو تو اس کے سامنے نہیں کیا جاتا. پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، شاید اس طرح کا ایمان نہیں ہے ہمارا وہ فیتھ نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو پھر کیا کرے گا. صرف فیلنگ ڈیولپ کریں کہ ہماری پروگرس رپورٹ ہمارے پیرنٹس کو جاتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن ہر شب جمعہ ہمارے اعمال امام زمانہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اس فیلنگ کو اپنے اندر لے کے آئیے تو اس کے بعد بات بنے. تو پہلا یہ سٹیپ ہم انشاءاللہ رکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو جب بھی کچھ کرنا چاہیں تو یہ سوچیں کہ اگر میری جگہ پہ امام زمانہ ہوتے تو ان کا یہاں پہ کیا رد عمل ہوتا. میں ایک ایگزامپل اس کی آپ کے دے کے اگلے سٹیپ کی طرف چلوں گا کہ بشر حافی، کسی نے نام سنا اس کا؟ بشر حافی. حافی کہتے ہیں کہ پیدل چلنے والے کو، اس کی بات مختصر کر کے آگے بات بڑھاؤں گا کہ اس کے گھر محفل ہوا کرتی تھی، ناچ گانے کی، گانے بجانے کی محفل ہوا کرتی تھی، شراب و کباب ہوا کرتا تھا. تو باہر سے حضرت امام موسیٰ کاظم گزرے، انہوں نے پوچھا یہ آزاد کا گھر ہے یا کسی غلام کا گھر ہے؟ تو جواب آیا کہ یہ آزاد کا گھر ہے. تو مولا نے کہا اگر غلام ہوتا تو شاید یہ نہ کرتا. ہم بھی کہیں اس طرح کے آزاد تو نہیں، لیکن اس کی معرفت دیکھیں نا، جب اس تک امام کا یہ پیغام پہنچا تو ننگے پاؤں چلتا ہوا امام کے طرف آیا، تب اس کو بشرے حافی کہا گیا. ایک اور شخص کی آپ کو داستان سنو. ایک چوریاں کیا کرتا تھا، ایک گھر میں چوری کرنے لگا، دیوار پہ چڑھا، اس کو پتہ چلا اس گھر میں ایک جوان لڑکی بھی ہے. اس نے کہا کہ ایک تو چوری ہو جائے گی اور دوسرا جوان لڑکی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لوں گا تو آج تو مجھے دو خوشیاں ملیں گی. لیکن نہ جانے کیا ہوا، اس وقت جب دیوار پہ وہ چڑھا ایک فیلنگ ڈیولپ ہوئی کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں خدا دیکھ رہا ہے، خدا کو منہ نہیں دکھانا کیا. یہ جو فیلنگ ہے نا، اس نے اس کو چینج کر دیا. تو اس نے وہ فیصلہ چھوڑ دیا. اور لیکن جب وہ دیوار پہ چڑھ رہا تھا تو کچھ آہٹ، کچھ آواز تو آئی، کچھ شور تو بچا. تو جب وہ اگلے دن معصوم کے دربار میں حاضر ہوا، معصوم کے پاس وہ پیش ہوا، تو اس نے دیکھا کہ وہی خاتون کہ جو رات کو جس کے گھر یہ چوری کرنا چاہ رہا تھا، وہی خاتون وہاں موجود ہے معصوم کے پاس. تو معصوم نے کہا کہ یہ خاتون آئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ رات کو کوئی میرے گھر چوری کرنے آیا تھا، میں اکیلی ہوں، وقت بھی ایسا ہے، تو مولا کچھ ایسا کیجئے کہ میری شادی کا بندوبست کیجئے. تو تمہارے جیسا قابل اعتبار میرے پاس کوئی نہیں ہے. کیا گہری بات ہے. اب دیکھیے کہ جس نے خدا پر معاملہ چھوڑا، خدا ایسے مدد کرتا ہے. تو یوں چونکہ اس نے ایک فیلنگ اس کے اندر ڈیولپ ہو گئی تھی، تو یہ اس کے ساتھ. اب ایک یہ سٹیپ، میں اس پہ اب آپ کا ٹائم زیادہ ضائع نہیں کرتا، ایک ہم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے کبھی بھی کچھ کرنا ہو، کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اگر میری جگہ پہ امام زمانہ ہوتے تو یہی کرتے کہ نہیں کرتے، زندگی آسان ہو جائے گی.
اگر مجھے کچھ برا بلا کہے تو سوچے کہ جب امام حسن کو برا بلا کہا گیا تھا تو کیا کیا تھا انہوں نے، اگر ہم یہاں پہ اپنے آپ کو رکھ لیں. ہاں اس کے بعد اب اگلا سٹیپ پڑھائیں، ایک سٹیپ اور کہ ہم دین سے کیوں دور ہوئے. ہم دین کو عربی لٹریچر سے نکالیں اور اصل دین کو سمجھنا شروع کریں. یہاں پہ صرف ایک واقعہ سناؤں گا کہ اگر ہم دین کو سمجھنا شروع کریں تو کتنا دین ہمارے لیے آسان ہو جائے. آپ مجھے بتائیں، میں آپ لوگ ہاں میں جواب دیں گے تو میں بات آگے بڑھوں گا. کسی نے ڈاکٹر گیری ملر کا نام سنا ہے؟ ڈاکٹر گیری ملر، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی کتابیں لکھتے ہیں، آتھر ہے. ان کی کتاب ہے دی امیزنگ قرآن، گھر جا کے سرچ کیجئے گا، اس کو PDF میں پڑھیے گا. اس نے ایک واقعہ لکھا. یہ گیری ملر کہتا ہے کہ میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح دنیا نے دین پڑھا غیر مسلم ہو کے، میں نے اور آپ نے اس کا 1% بھی پڑھا کہ نہیں پڑھا. جواب نہیں لوں گا آپ سے، اپنے آپ سے سوال کیجیے گا. ڈاکٹر گیری ملر لکھتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرچنٹ تھا، تاجر تھا. اب تھک تو نہیں گئے نا؟ میں بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خیر انداز ایک مرچنٹ تھا، وہ سمندری سفر کیا کرتا تھا. تو وہ مسلمان نہیں تھا. ایک مسلمان کی اس سے ملاقات ہوئی تو وہ مسلمان اس کو اسلام کے بارے میں کچھ بتاتا ہے. اس کو کبھی اسلام کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی. اس نے اس کو ایک قرآن پیش کیا جو انگلش ٹرانسلیشن میں تھا. خیر انگلش میں کہہ رہا ہوں، اب جو بھی اس کی زبان تھی اس میں اس کو دیا. تو اس نے کہا کہ یہ ترجمہ پڑھو، اور بہرحال میں تمہیں نہیں کہتا اسلام پہ آؤ، صرف اس قرآن کا ترجمہ پڑھو. جب اس کی قرآن کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوئی نا، وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی کوئی اسلام میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا، لیکن ہاں میرا شوق تھا کہ میں قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھوں. تو جب میں نے قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پورا پڑھ لیا نا، کہ ڈاکٹر گیری ملر سنا رہا ہے، وہ شخص آیا. اب یہاں اس بات پہ آپ غور کیجیے گا کہ اب اگر آپ یہ بات پہلی دفعہ سن رہے ہیں اور آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کے ذہن میں ایک دفعہ یہ بات کلک ضرور کرے گی. وہ مرچنٹ سے آ کے پوچھتا ہے، وہ مرچنٹ اس مسلمان کو آ کے کہتا ہے یہ قرآن واپس لے لو، میں نے پورا پڑھ لیا. میرا تم سے ایک سوال ہے، اگر اس سوال کا جواب تم نے مجھے ویسے دیا نا جیسے میں چاہ رہا ہوں، میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں. کیا بات ہے. اس نے کہا اچھا سوال کرو. اس نے کہا سوال یہ ہے، کیا محمد a sailor؟ کیا محمد ایک ملاح تھا؟ کیا محمد نے کبھی سمندر دیکھا تھا؟ اس نے کہا محمد حجاز کے صحراؤں میں رہا ہے، اس نے کبھی سمندر نہیں دیکھا. اس نے کہا اگر محمد سمندر نہیں دیکھا تو لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب محمد نے خود سے لکھ لی. تو یہ جو قرآن میں موجود ہے، یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوق موج، کہ سمندر میں موجود ان گہری تاریکیوں کی طرح جن میں موج کے اوپر موج ہے. اور جس نے کبھی سمندر دیکھا نہیں، وہ سمندر کو اتنا ایکوریٹلی کیسے ایکسپلین کر رہے ہیں؟ اگر محمد نے سمندر نہیں دیکھا اور میری ساری زندگی سمندروں میں گزری ہے، محمد نے سمندر ایسے ایکسپلین کیا جو میں نے آبزرو کیا ہے. اگر سمندر محمد نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب کوئی ہے جو محمد کو بتا رہا ہے. یہ آیت میرے اور آپ کے سامنے بھی تو آئی نا، ہم نے اس آیت کو ایسے پڑھا. اس سے بھی حیران کون ایک بات سناتا ہوں آپ کو، اجازت ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. ایک پروفیسر تھا، یہ کینیڈا کی بات، کینیڈا میں پروفیسر مور ایمبریولوجی کی پروفیسر، کمپیوٹر سائنسز بھی پڑھی تھی انہوں نے، ایمبریولوجی پڑھاتے تھے. بالکل. اچھا ان کے پاس کچھ شخص آئے، کچھ افراد، ریاض میں ملاقات ہوئی ان کی. یہ ریاض میں تھا تو کچھ مسلمان وہاں ملے. انہوں نے کہا دیکھیں کہ آپ ایمبریولوجی پڑھتے ہیں تو ہم نے قرآن سے نا کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں جو ایمبریولوجی سے متعلق ہے. ایمبریولوجی بایولوجی کے اس شاخ کو کہتے ہیں کہ جس میں اس فیلڈ سے متعلق بات کی جاتی ہے کہ بچہ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے، رحم مادر میں بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کی ایمبریو سے لے کر اس کی پوری پیدائش تک کی ڈسکشن ایمبریولوجی میں ہوتی ہے. خیر آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. تو اس نے کہا ایمبریولوجی پڑھی. اس نے کہا کہ دیکھو کچھ آیات ہیں، مجھے بتاؤ، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ تم اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو. ایمبریولوجی کے اہل علم تو تم ہو نا. قرآن نے ایمبریولوجی سے متعلق جو کہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا بات. تو اس نے آیات کو پڑھا. تو اس نے ان آیات کو پڑھنے کے بعد نا، اس کا ایک فرسٹ ایڈیشن تھا ایک بک کا، ہاؤ وی آر بورن، ہم پیدا کیسے ہوتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ایڈ نہیں تھیں. اس نے یہ پڑھنے کے بعد کچھ چیزیں ایڈ کی اور اس نے ایک انٹرویو میں یہ بات بتائی. اس نے کہا کہ میں اتنا حیران ہوا، it was astonishing for me، کہ
میں نے ایک لفظ پڑھا, وہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خلقہ من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ, کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر علقہ بنایا. علقہ کا ساری زندگی ہم نے ترجمہ پڑھا ہے لوتھڑا, لیکن جب اس نے ایگزیکٹلی علقہ کو ایکسپلور کیا, وہ کہتے ہیں علقہ مینز لیچ لائک کلاٹ, ایک جونک کی طرح کا کلاٹ. لیچ آپ نے دیکھی ہوگی, جونک جو ہمارے جسم پہ آ جائے نا وہ خون چوستی ہے اور بہت اس کا بڑا ہو جاتا ہے, اس کا جو وجود ہے وہ سوج جاتا ہے, سویلنگ ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ جونک, لیچ, یہ اس نے پھر کیا کیا, وہ زوالوجی ڈپارٹمنٹ گیا. زوالوجی ڈپارٹمنٹ پہ ان چیزوں پہ بات کی جاتی ہے. تو زوالوجی ڈپارٹمنٹ پہ جا کے اس نے کہا کہ مجھے لیچ کی تصویریں دیجیے. اس نے لیچ کی تصویریں لیں اور رحم مادر میں جو مائکروسکوپک تصویر ہوتی ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کلاٹ کی, وہ لی. اس نے دونوں کو میچ کیا, سیم تھی, برابر تھی. اس نے کہا یہ محمد کو کیسے پتا چلا؟ ایک لیش لائک کلاٹ رحم مادر میں 23واں یا 24واں دن ہوتا ہے, وہ بنتا ہے, ننگی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا. یہ محمد کو کیسے پتا چلا؟ اس نے پھر ایک بک لکھی کلینیکل ایمبریولوجی, اور اس میں یہ چیزیں اس نے لکھی اور انٹرویوز میں بیان کی. تو کسی نے طنزاً اس کو کہا, ٹونٹ مارا کہ پروفیسر مور آپ نے یہ بڑی خوبصورت سی فلسفی تو بنا دی ہے کہ اگر یہ 1400 سال پہلے محمد بتا گیا ہے تو اس کا مطلب کوئی بتانے والا ہے, کوئی ڈیوائن اتھارٹی ہے جو محمد کو بتا رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کیا پتہ جو عرب ہیں وہ بھی تھوڑا بہت جانتے ہو, انہوں نے پیٹ کاٹا ہو, کسی کا آبزرو کیا ہو کہ اس ایج میں امبریو کیسے بنتا ہے؟ تنظر کا, لیکن اس نے سنجیدگی سے جواب دیا. اس نے کہا آپ ایک پوائنٹ مس کر رہے ہیں, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ 23ویں یا 24ویں دن جو امبریو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ مائکروسکوپ سے دیکھ رہے ہیں. تو جو آج ہمیں مائکروسکوپ کی تصویر نظر آ رہی ہے, یہ پیٹ کاٹنے سے ننگی آنکھ سے انہوں نے کیسے دیکھا ہوگا؟ ہاں یہ مان لو کہ کوئی 1400 سال پہلے عربوں نے کوئی چھپا کے مائکروسکوپ رکھی ہوئی تھی, اس سے انہوں نے پیٹ کاٹ کے دیکھا ہوگا, پھر محمد کو بتایا ہوگا, پھر کنونس بھی کیا ہوگا کہ قرآن میں اس کو ایڈ کیجئے, پھر مائکروسکوپ توڑ دی ہوگی. یہ ساری زندگی کے لیے سیکرٹ رہا اور پھر آج جا کے مسلمانوں پہ انکشاف ہو رہا ہے. یا پھر یہ مانو یا یہ مان لو کہ کوئی ڈیوائن اتھارٹی ہے, یہ آسان ہے, یہ مان لو. بہت اعلیٰ. ہم ٹیکسچرز کو ایسے نہیں پڑھتے کہ ایک ڈیوائن اتھارٹی ہے جو ہمیں بتا رہی ہے. اگر اسی تھیوری پہ ہم چلتے نا تو ہم شاید زمانے سے بہت آگے ہوتے. میرے بچپن کی بات ہے, مجھے یاد ہے کہ 4th کلاس میں تھا, سائنس میں مجھے پڑھایا گیا کہ جو سورج ہے وہ اسٹیشنری ہے, رکا ہوا ہے, اور اس کی گرد پلانٹس گھوم رہے ہیں, سورج رکا ہوا ہے. اور اس قرآن کی آیت کا مذاق اڑا, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, کہ سورج چل رہا ہے اپنے محور پہ. تو سائنس نے بولا تمہارا قرآن تو جھوٹ بولتا ہے, تمہارے قرآن میں غلطی ہے, سورج رکا ہوا ہے لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سورج چل رہا ہے. خیر سیارے تو چل رہے ہیں, لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سورج بھی موو کر رہے ہیں. تو تمہارے قرآن میں سائنٹیفیکل مسٹیک ہے. اچھا, بڑھتی گئی بات, مزید سائنس ایوالو کرتی گئی, مزید ترقیاں ہوئی, تو پتہ چلا کہ سورج کی بھی 12 برج ہے اور سورج بھی اپنے ٹریک میں موو کرتا ہے اور وہ اپنے برج کے خلاف حرکت کرتا ہے. جب سائنس نے یہ تھیوری پیش کی نا تو مسلمان بولے دیکھا ہم کہتے نہیں تھے 1400 سال پہلے بیان کر دیا گیا. بھئی آپ 1400 سال پہلے کدھر تھے جب قرآن پہ 1400 سال پہلے بیان کر رہے, تو میں اور آپ 1400 سال پہلے کیوں خاموش ہیں؟ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جیسے ہی مغرب سے کوئی ریسرچ آتی ہے ہم کہتے ہیں 1400 سال پہلے پتا تھا تو بتانا تھا نا بھائی, تمہارے تو پہلے تھا, تمہارے علم میں تھا, کیونکہ ہم نے صرف رٹا ہوا ہے, یاد کیا ہوا. ایٹم کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. جب ایٹم کی تھیوری پیش ہوئی نا, ایٹم کائنات کا ذرے کا سب سے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے, ٹھیک ہے, یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے مثقال ذرۃ خیرۃ, تو یہ ذرہ یہ ایٹم ہی تو ہے. پھر مزید ریسرچ ہوئی, نہیں یہ ذرے کو ایٹم کو بھی توڑا جا سکتا ہے. پھر قرآن کی ایک آیت لیں. عزیزان میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو کی بک ہمارے پاس ہے نا, جیسے میتھس کرتے ہیں نا بچے, تو کوسچن کر رہے ہوتے ہیں, آخر پہ آنسرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے میچ کرتے ہیں کہ میرا آنسر ٹھیک ہے کہ نہیں. ہمیں خدا نے ایک آنسر بک دی ہے, ہمیں خدا نے ایک گائیڈ دی ہے. اگر ہم ریسرچ کرتے اور ہم قرآن سے میچ کرتے, ہمیں پتہ چل جاتا کہ ریسرچ میں کوئی نہ کوئی مسٹیک ہے, ہم بہت آگے ہوتے. لیکن ہم آگے گئے نہیں, ہم نے صرف قرآن کو رکھ لیا یہیں تک.
کہ بس ہاں پڑھنا ہے، اسے تعویذ بنا کے گھومتے ہیں، یہ بک ہے، بس بڑی مقدس کتاب ہے، یہ ڈیوائن بک کو بڑھا دیا گیا اور معصومین کا تذکرہ بھی ہم نے مقدس بنا دیا. اسی طریقے سے مقدس تو ہے، لیکن کبھی ہمارے سامنے امیر المومنین کی مولا کی مثال دی جائے نا کہ یار مولا نے ایسا کیا، یار وہ تو بڑی ہستیاں تھیں نا، ہم گناہگار لوگ ہم کہاں کر سکتے ہیں. جب بات آئی جنت کی تو جہاں علی وہاں، جہاں عمل کی بات ہوئی تو کہاں علی کہاں. کیا بات کی ہے قبلہ. واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، ماشاء اللہ. خرابیاں کہاں ہو رہی ہیں یہ ہم سب نے مل کے ٹھیک کرنے. 3 فیکٹرز ہم نے مل کے ٹھیک کرنے ہیں، 3 فیکٹرز. اور اس وقت یہ تینوں فیکٹرز اکٹھے بیٹھے ہوئے ابھی طے کر لیتے ہیں. پتہ ہے کیا ہوا؟ میں نے پچھلی میٹنگ میں جو بات کی تھی سیشن میں، وہ میں دہرانا نہیں چاہتا کہ ایک اسکول میں اگر آپ کا ایک پرائمری اسکول ہے، مڈل اسکول ہے، میٹرک اسکول ہے، آپ کو اس میں ٹیچر چاہیے نا. اچھا آپ کا اسکول کا تجربہ نہیں بھی ہوگا، آپ میرے سوال کا جواب ٹھیک دیں گے، مجھے پتا ہے. آپ نے ایک اسکول بنا لیا، میٹرک تک کا اسکول ہے، آپ کو ایک ٹیچر چاہیے جو 9th 10th کے بچوں کو انگلش پڑھا لے. ٹھیک ہے؟ تو جب ایک بندہ آ کے دعویٰ کرے کہ جی مجھے انگلش پڑھانی آتی ہے، تو آپ اس کو کلاس روم میں لے جائیں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے آج کے بعد میری کلاس تمہارے حوالے، یا کوئی سی وی دیکھیں گے، کوئی ٹیسٹ لیں گے، کوئی آزمائیں گے کہ جو کہہ رہا ہے مجھے انگلش پڑھانی آتی ہے، جس نے میرے 15 سے 20 وہ بچوں کو جو کلاس میں موجود ہیں ان کو انگلش پڑھانی ہے، اس کو خود آتی بھی ہے کہ نہیں، چیک کریں گے نا. ایک میٹرک کا اسکول، آپ پرائمری کا لے لیں، ایک چھوٹا سا اسکول جس میں صرف ایک سبجیکٹ پڑھانا ہے، اس کا ہم پورا ریکارڈ چیک کرتے ہیں، اس کی ایجوکیشن کیسی رہی ہے، سرٹیفکیٹس چیک کرتے ہیں، اس کا ایکسپیرینس چیک کرتے ہیں. اور جس نے یہاں بیٹھنا ہے نا اس ممبر پہ، اس کے سامنے 10ویں کے بچے نہیں بیٹھے ہوئے، بریگیڈیئرز، جنرلز، کرنلز، ٹیچرز، پروفیسرز سارے بیٹھے ہوئے. ادھر کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، لیکن کرائیٹیریا نہیں ہے. آپ بتائیے مجھے ممبروں پہ جو لوگ اس وقت آ رہے ہیں، یعنی کہ جس نے مکتب حسینی پڑھانا ہے، جس نے کربلا پڑھانی ہے، جس نے یونیورسٹی آف ہیومن رائٹس پڑھانی ہے، اس کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے یہ ہم نہیں دیکھتے، ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو جب یہ حال ہوگا نا پھر پتہ ہے کیا نتیجہ نکلے گا. یہ بھی مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ سارے کلاس روم میں آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ 1 منٹ کے لیے ہمارے سے آپ لوگ میرے آنکھوں کا آ جائیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیں آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں. آپ نے مجھ سے ایک بک پڑھنی ہے، سائنس کی بک پڑھنی ہے. میں آتا ہوں، میں وہ بک لے کے آتا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ میں 2 باتیں کرتا ہوں. میں بہت اچھا ٹیچر ہوں، میں بڑا زبردست ٹیچر ہوں، میں آپ کو بہت اچھا پڑھاؤں گا اور یہ بک بہت اچھی ہے. پہلے دن میں یہ کلاس میں یہ بات کر کے چلا گیا، آپ نے برداشت کر لی. دوسرے دن میں پھر آتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں بڑا زبردست ٹیچر ہوں، میں بہت اچھا پڑھاتا ہوں اور یہ جو بک ہے بہت اچھی بک ہے. اس بک کے آپ پہلے پیج پہ دیکھیں، بڑی خوبصورت ڈرائنگ ہوئی پڑی ہے، آخر پہ دیکھیں بہت اچھی کتاب ہے. اس بک کو جس نے بھی پڑھا ہے وہ بہت کامیاب ہوا ہے، یہ بہت اچھی کتاب ہے. اس بک کو جس نے بھی پڑھا بہت اچھی کتاب ہے. اس بک کو لکھنے والے بھی اچھے ہیں، اس بک کو پڑھنے والے بھی اچھے ہیں. بک کے فضائل پڑھ کے اپنے فضائل پڑھ کے اگلے دن بھی چلا گیا. میں ہفتہ یہی روٹین رکھوں نا اگر، تو میرا خیال ہے کہ تیسرے چوتھے دن آپ مجھے کہیں گے قبلہ آپ اچھے ہیں اس لیے آپ کو بلایا ہے، اور بک اچھی ہے اس لیے آپ کو کہا ہے کہ پڑھائیں. اب ایک قدم آگے چلیں، اب پڑھائیں بھی تو صحیح. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے نا، مجھے بتاؤ ممبروں پہ کیا ہو رہا ہے. ہر سال تمہیں بتایا جاتا ہے کہ علی سے بڑا کوئی عالم کوئی نہیں. ہاں علی انا مدینۃ العلم وعلی الباب وہاں کے مصداق. ہاں علی علم کا باب، ساری باتیں. علی ممبر سلونی کے دعوے دار. ہر سال یہ بتائے، کوئی تو پوچھے نا، کوئی تو بات کرے کہ وہ جو علی ممبر سلونی کا دعوے دار ہے اس کی تعلیمات ہمیں دے بھی صحیح بات ہے. وہ تم نے علی سے سکھایا کیا ہے، ہمیں علی کی ٹیچنگ میں سے بتایا کیا ہے. وہ نعرہ اس بات پہ لگ جاتا ہے کہ ایک رات میں 1051 رکعت ادا کرنے والے. کوئی عبادت کی طریقے تو بتائیں. کبھی تم نے بتایا ہو توبہ کیسے کرنی ہے، کبھی تم نے بتایا ہو نماز اول ماہ کیسے پڑھنی ہے. کوئی علی کی عبادتوں میں سے ایک چھوٹی سی عبادت کہ ہم بھی علی کے غلاموں میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہو جائیں، نہیں. اور کوئی پوچھتا بھی تو نہیں ہے. وہ ہر سال وہی، یعنی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر سال ہم ایک ہی کلاس میں، اینول ایگزامز بھی ہوتے ہیں اگلے سال پھر اسی کلاس میں. کیسے برداشت کر رہے ہیں آپ؟ کیا بات کی ہے. واہ جی واہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. آگے کھول دیا. آگے بڑھنا چاہیے میرے ساتھ. تو یہ 3 فیکٹرز جب تک نہیں ہوں گے نا تب تک نہیں ہوگا. ایک، یہاں بیٹھنے والے کو احساس کرنا چاہیے کہ میں نے ہر سال اگلی کلاس پڑھانی ہے اور میں نے جس کے فضائل پڑھ دی ہے نا. دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین سب سے اچھے، ہمارے امام سب سے اچھے، ائمہ سب سے اچھے. میرے سامنے کافر بیٹھے ہوئے، میرے سامنے اہل سنت بیٹھے ہوئے، میرے سامنے وہ بیٹھے ہوئے جو علی کو مولا مان کے آئے ہیں. میں سے آگے چلوں. اچھا اس کے بعد میں قرآن بتا رہا ہوں، یہ صرف قرآن کو سب سے اچھی کتاب رہا ہوں، یہ ایک مجھے احساس کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد
جو سامنے بیٹھے ہوئے ان کو بھی احساس کرنا چاہیے اس بات کا کہ اگر میں آپ کے 45 منٹس لے رہا ہوں ملٹی پلائی پہ جتنے بھی تعداد اس سے کریں، میں آپ کے منٹس کا ذمہ دار ہوں. آپ کا وقت قیمتی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے. اس دور میں تو 60-70 سال کی زندگی بونس کی زندگی ہے. اس زندگی کو قدر کریں. اور اس کے بعد تیسرا فیکٹر بانیان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف ویوز اور گیدرنگ کے چکر میں نہ پڑیں. انہوں نے بھی مولا کا جواب دینا ہے. تو ایک جو میٹنگز کو آرگنائز کر رہے ہیں، ایک وہ جو سن رہے ہیں، ایک جو پڑھ رہے ہیں، یہ تینوں فیکٹرز اگر اکٹھے ہو جائیں نا پھر جا کے ہم مولا کے سامنے ایک نیٹ ورک بنا کے دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں ان لوگوں سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے وہ لوگ جو یہ نہیں چاہتے نا ان سے بحث نہیں کیجیے. ہم کمزور ہیں کیا؟ اس کے لیے پتہ ہے کیا کرنا ہے کہ جب ان کے اتنے مضبوط نیٹ ورکس ہیں نا ہم خود نیٹ ورک بن سکتے ہیں. ہم خود میٹنگز ارینج کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ میٹنگ موجود ہے الحمدللہ. اور ہم نے اسی طرح کے نیٹ ورکس کو پڑھانا ہے. اور یہ خواہش، یہ دعا قبول ہو جائے. ایک مرتبہ صلوات عطیہ کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فائد. ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ. وقت اجازت نہ دے بس یہ بات ختم کر دیتا ہوں کہ یہ دوسرا اسٹیپ تھا. اور تیسرا اور آخری اسٹیپ کہ جو مجھے اور آپ کو ڈپریشن سے نکالے، ڈس اپوائنٹمنٹ سے نکالے، کہ انسان خدا کی طرف اس لیے نہیں آتا. اگر آپ کا صبح پیپر ہے نا اور آپ یہ کافی 1000 صفحات پر مشتمل کتاب ہے اور آپ نے اس کا صبح پیپر دینا اور آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، تو آپ کے سامنے اگر یہ سوچ ہے نا آپ کے ذہن میں جب تک کہ یار ایک رات پڑھی ہے، میں اتنا پڑھ لوں گا کہ میں صبح پاس ہو جاؤں، تو آپ کتاب کو کھولیں گے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ فیلنگ ہے نا کہ یار اب آخری رات ہے، اب پڑھنے کا کیا فائدہ، فیل تو میں نے ویسے بھی ہونا ہے، پھر آپ کتاب کو نہیں کھولیں گے. ایسا ہی ہے. ہم خدا سے دور اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جتنے گناہ ہم نے کر لیے ہیں نا اب خدا کے پاس جانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اس لیے ہم پھر خدا کے پاس جانا چاہتے ہی نہیں. خدا کو یہ بات سب سے بری لگتی ہے، یہ والی بات. سیئاتٌ تسوء خیر من حسنۃ تحجبک. خدا کہتا ہے وہ برائی جو تمہارے اندر ایک ریگریٹ پیدا کر دے، تمہارے اندر ایک مایوسی پیدا کر دے کہ یار یہ تم نے کیا کر دیا، صرف یہ دکھ پیدا کر دے نا، یہ اس نیکی سے اچھا ہے جو تمہیں مغرور بنا دے. ایک اچھا کام کیا، میں کتنا کمال کا آدمی ہوں، یہ بندہ گھٹیا ہے، لیکن گناہ کیا، تھوڑی دیر بعد احساس ہو گیا خدایا میں نے پھر سے کر دیا، بہت معذرت. یہ استغفار کا مطلب کوئی لمبی لمبی تسبیح پڑھنا نہیں ہے، کوئی لمبے لمبے سجدے کرنا نہیں، دکھاوا کرنا ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہو، ماتھے پہ نشان ہو، نتھنگ. استغفار کا مطلب ہے یہاں فیلنگ ہو کہ خدایا تیرا گھر تھا، تیرے غیر کو جگہ دے دی، بس یہ فیلنگ. شیطان کی بات مان لی، یہ فیلنگ دیٹس انف. یہ فیلنگ ڈیولپ کر کے یہ میری بات سن لیجیے کہ خدا نے اس کا بندوبست بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا ہمیں بار بار موقع دیتے تو خدا نے بندوبست، یس خدا نے ہمیں ہر دفعہ نا زیرو سے شروع کرنے کا موقع دیا ہے، ہر دفعہ زیرو سے. آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں نا کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں سلیبس دوبارہ سے شروع کرنا پڑتا ہے کہ سب کچھ بھول گیا تو چلو ایک دفعہ دوبارہ سے ری نیو کرتے ہیں ہر چیز. خدا نے بھی زیرو سے شروع کرنے کو. ہم جب سوتے ہیں نا وہ رات کو سونا، محاسبہ، سیلف ایویلویٹ کر کے سوئیں، بہت گناہ کیا آج میں نے. اگر صبح خدا زندگی دے دیتا ہے نا کہ خدا نے موقع دیا، آج کا دن اچھا گزارو، زیرو سے شروع کرو. پچھلی بات بھول گئی مجھے، آج کا دن اچھا سٹارٹ کر لو. سلام کرو، السلام علیکم یا ابا صالح، وقت کے امام کو سلام کر کے بات شروع کرو اور اس کے بعد زندگی اچھی گزارو. اگر دن میں غفلت ہو جاتی پھر میں گناہ کرتا رہتا ہوں. خدا نے کہا اچھا ہفتے میں ایک دن شب جمعہ، روز جمعہ، ہفتے میں ایک دن زیرو سے شروع کر لو. روز جمعہ واپس آ جاؤ، شب جمعہ واپس آ جاؤ. آج یہ شب جمعہ زیارت امام حسین ہے. اگر زیارت عاشورہ نہ پڑھ پائے صرف چھت پہ جا کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ میں نے کہہ دیا. خدا اس کو بھی سلام امام حسین میں قبول کرے، مولا قبول کرے اس کو. یہ کہہ دے تو یہ تمہارا زیرو سے شروع کرنا. تم دوبارہ پھر اپنی گاڑی کو 0 میٹر پہ لے آئے ہو، اب اچھی زندگی شروع کرو. پھر شیطان نے بہلا دیا، پھر گناہ ہو گیا، پھر غلطیاں ہو گئی. مہینے میں ایک دفعہ پہلا دن ہے نماز اول ماہ پڑھو. مفاتی میں دیکھیے گا نماز اول ماہ، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسرے میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ سورۃ القدر. نماز اول ماہ پڑھو، اس کے بعد مختصر سا صدقہ دے دو، تمہارا پورا مہینہ بابرکت ہو جائے گا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، گویا کہ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہو. مہینے میں غلطیاں ہو گئیں، کوئی بات نہیں، پورا سال غلطیاں کرتے رہے. مہینے کا اول ماہ پورا سال غلطیاں کرتے گئے، یار اب تو کچھ نہیں بچانا. مہینے بھی ضائع کر دیے، دن بھی ضائع کر دیے، گھنٹے بھی ضائع کر دیے. نہ شب قدر رکھی ہے تمہارے لیے، شب قدر کو واپس آ جاؤ. اگر تب بھی واپس نہیں آ پائے
फिर हज पे चले जाओ, काबा का गिलाफ पकड़ पकड़ के गिड़गिड़ा के मुझसे मांगो, अगर सिर्फ मुशरिक नहीं हो ना अगर तुम, तो मैं तुम्हारा हर गुनाह माफ करूंगा। सिर्फ वापस आने की सोच। तो आज ये तहिया करके उठें, हम में से कोई मासूम नहीं है, गलतियां होती हैं, हम तय करके उठें कि हम एक अच्छी आदत अपनाएंगे, एक बुरी आदत छोड़ेंगे और ये फीलिंग डेवलप करें, खुदाया तेरी बनाए हुए बंदे हैं, हो जाती है गलती, लेकिन आपने ही बताया है कि मेरा दर हमेशा खुला, माय डोर इज ऑलवेज अवेलेबल, अगर ऑलवेज ओपन आपने कहा है, खुदाया गलती हो जाती है, हमें माफ फरमाइए और उसके बाद से जिंदगी बेहतर गुजारना शुरू करें। और मैं भी अब इसमें आपके साथ हूँ, मैं सिखा नहीं रहा ना, मेरी कोई औकात नहीं है। पिछली दफा जब मैंने कहा था ना, मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने कहा था कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। यहाँ ये बात मेरी आखिरी बात है कि मुझे बताइए आपका ये जवाब और मेरी गुफ्तगू तमाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, मैंने कहा ना, उन्होंने ही तो हमें सिखाया वक्त के इमाम का इंतजार कैसे करना है। ये आखिरी बात जो उन्होंने हमें सिखाई, उन्होंने 2 मुहर्रम को करबला में कदम रखा, पहला काम क्या किया बताइए? जमीन। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। पहला काम ये किया, जमीन खरीदी। क्यों? उन्होंने हमें बताया कि तुम दुश्मन को उसकी जमीन पे नहीं हरा सकते, बिल्कुल तुम्हारी अपनी जमीन, तुम अपने प्लेटफॉर्म पे हरा सकते हो। हम मकतब तशय्युअ का प्लेटफॉर्म कहाँ है? हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम सारी बातें सोशल मीडिया पे दुश्मन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडिया पे दुश्मन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे दुश्मन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम दुश्मन को हरा ही नहीं सकते। वेयर आर वी? हमारा डिजिटल नेटवर्क कहाँ है? हम नहीं खड़े इसमें। ये मैंने बात पिछले सेशन में की थी। हमारे 3D कार्टून्स नहीं है, हमारी एनिमेशंस नहीं है। वो दुश्मन हमें हिंदी जबान सिखा रहे हैं, हमारे बच्चों को वो पूजा सिखा रहे हैं, हम इबादत नहीं सिखा पा रहे। ये बात मैंने की थी ना, मैं उस पे अमल रहा। मैंने उस सेशन और इस सेशन के दरमियान अपने स्टूडेंट्स का एक नेटवर्क क्रिएट किया जिसका नाम रखा डिजिटल सोल्जर्स के नाम से, जो 3D कार्टून्स बनाने का आज़म रखते हैं, जो इमाम ज़माना के बच्चों को हम दिखा सकें कि मौला हमने अपने बच्चों को तरबियत ऐसे की है। ये मेरी छोटी सी कोशिश। क्या बात है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि मैं भी आपके साथ हूँ। मैं अपने गुनाह भी आपसे शेयर करूंगा, मैं कुछ करूंगा तो आपको बताऊंगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये फील रखें कि हम इमाम ज़माना को सिर्फ अपनी कोशिश बताएं। वैसे तो किसी ने 100 साल पहले इमाम के लिए कोई खत लिखा होगा, आज तो इमाम के तो किसी काम का नहीं है ना। हमारी खिदमत इमाम की किसी काम की नहीं है, इमाम हमें आके बताएंगे। लेकिन हम इमाम को जो पेश कर सकते हैं विलिंग और कोशिश, ताकि इमाम को पता चले कि मैं पिछली उम्मतों में सबसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि उनको ऐसे लोग मिले कि इमाम क़याम ना कर पाए और हम इमाम के आने का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टॉलरेट किया। शायद मैं वक्त ज़्यादा ले गया हूँ, लेकिन बातों में नहीं पता चला। माशाल्लाह, क़िबला।